السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ دو خواتین کی تصویریں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تصویر ہے سگی ماں کی اور دوسری طرف تصویر ہے اس کی بیٹی کی۔ ان کو قتل کروانے کا طریقہ کار، طریقہ واردات اور انداز بڑا انوکھا تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ اس کیس کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو میں بھی بہت حیران ہوئی کہ یہ کیس کو کس طرح سے انہوں نے پلان کیا ہے۔ دو ڈاکو رات کے 1:30 بجے اسحاق خان کے گھر میں گھستے ہیں اور گھر والوں کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا لیتے ہیں۔ ڈاکو نے پسٹل رکھی اسحاق کی کن پٹی پر اور کہا اپنی سالی کو فون کر اور ابھی بلا یہاں پر اور بول اس کو کہ تیری بہن کی طبیعت خراب ہے، جلدی پہنچے اپنی بیٹی کو لے کر۔ اسحاق کہتا ہے ڈاکو ہو، پسٹل رکھی ہے، جو لوٹنا ہے اس گھر سے لوٹو، لے جاؤ، کال کیوں کروا رہے ہو؟ ڈاکو کہتے ہیں بکواس بند اور کال کرو، جتنا سمجھایا اتنا کرو ورنہ ٹک ٹک ساتھ ہی چیمبر مارتا ہے۔ جناب اسحاق ڈر کر فوراً سے جیب سے موبائل نکالتا ہے اور سالی کو فون کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے آپ کی بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی سے بیٹی کو لے کر پہنچو یہاں پر۔ سالی یہ سنتی ہے تو ظاہر ہے وہ کہتی ہے اچھا میں ابھی پہنچی، فون بند۔ ٹھیک کال بند ہونے کے آدھے گھنٹے بعد سالی اپنی بیٹی کو لے کر معمول کے مطابق دروازہ کھولتی ہے اور بہن کے گھر اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اندر پسٹلیں اور یرغمالی کا ماحول ہے۔ جیسے ہی اندر تیسرا قدم رکھتی ہے اور باہر کا دروازہ ہوتا ہے بند تو اس کو بھی قابو کر لیا جاتا ہے اور اس کی بیٹی کو بھی قابو کر لیا جاتا ہے اور سیم اسی طرح سے یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ ہکے بکے کہ یہ خالو نے فون کر کے ہمیں یہاں بلوایا اور خالو کو دیکھ رہے ہیں غور غور سے، اس نے یہاں ہمیں اس انداز میں کیوں بلوایا؟ پریشان ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی سچویشن بن کیا گئی ہے۔ جناب 4 گولیاں بیٹی کو اور 2 گولیاں ماں کو ماری گئیں ان ڈاکوؤں کی جانب سے۔ گولیاں مار کر وہاں سے چلے گئے خالی ہاتھ، ایک تنکا بھی نہیں لے کر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قتل کرنا ہی مقصد تھا تو پھر ان کے گھر جا کر کیوں نہیں قتل کیا؟ اسحاق کے گھر بلایا اور یہاں قتل کیا، چکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکو ہیں تو ڈاکو تو سامان لوٹنے، گھر لوٹنے آتے ہیں، انہوں نے تو کچھ لوٹا ہی نہیں۔ اچھا جاننے کی بات یہ ہے یہ ڈاکو تھے یا نہیں، رنجش کیا تھی ماں سے بھی اور بیٹی سے بھی کہ ان کو آ کر گولیاں ماری؟ ان کی رنجش تھی یا کسی اور کی رنجش تھی؟ یہ تمام ڈیٹیلز آج کے ویلاگ میں۔ حافظ آباد کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے فاروق اعظم روڈ پر، جہاں پر رہتی ہے فیملی اور اس گھر میں کرتی دھرتی خاتون ہے رضیہ۔ رضیہ کے جو شوہر ہیں وہ شہباز صاحب تھے، چونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، انتقال فرما چکے، اور اللہ نے رضیہ شہباز کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام فرزین زینب انہوں نے رکھا، اور یہ اکلوتی بیٹی ہے، 16 سال کی عمر ہے اس کی۔ فرزین سوشل میڈیا کا بڑا استعمال کرتی تھی جیسے کہ آج کل بچیاں کرتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک خوبصورت سا لڑکا جس کا نام موئز ہے اس کے ساتھ اس کی گپ شپ ہونے لگتی ہے، ایک لنک بن جاتا ہے۔ یہ لنک جو ہے آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد دوستی میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر محبت ہو جاتی ہے۔ اب موئز کا بیک گراؤنڈ سنیے۔ موئز اٹلی میں پرماننٹلی طور پر سیٹلڈ تھا۔ 2 سال فرزین اور موئز نے گپے ماری اور پھر موئز نے کہا کہ اب 2 سال گزر گئے، میں آتا ہوں پاکستان حافظ آباد اور آ کر تم سے شادی کرتا ہوں۔ فرزین بڑی خوش ہوئی کہ چلو جیسا لڑکا میں خوابوں میں دیکھتی ہی یہ بالکل ویسا ہے۔ کہتی ہے موئز مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو خود یہ چاہتی ہوں، لیکن میری ماں کو ایک بات پر اعتراض ضرور ہوگا کیونکہ میں اپنی ماں کو جانتی ہوں۔ میری امی نے تم سے ایک ہی بات کرنی ہے کہ شادی کرنی ہے تو کرو، اور پھر جب شادی کر لو گے تو فرزین تمہارے ساتھ اٹلی جائے گی، ادھر نہیں رہے گی۔ یہ بات امی کو بہت بری لگتی ہے کہ لڑکے شادیاں کر کے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، خود باہر چلے جاتے ہیں اور بیویاں بیچاریاں پیچھے سے ان کی رات تکتی رہ جاتی ہیں۔ موئز کیا کہتا ہے؟ فرزین میں نے شادی تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کرنی ہے، چھوڑ کے جانے کے لیے نہیں کرنی، لہٰذا تم پریشان نہیں ہو، میں ساتھ لے کر جاؤں گا، تم میری بیوی ہوگی۔ فرزین کہتی ہے چلو صحیح ہے۔ فرزین اپنی والدہ کو موئز کے بارے میں بتاتی ہے۔ ماں ساری بات سنتی ہے بیٹی کی تو خوش ہوتی ہے کہ چلو لڑکا کھاتا پیتا تو ہے۔ پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا بلاؤ اس کو،
تاکہ بات چیت آگے چل سکے۔ موئز آتا ہے خوش خوش اٹلی سے پاکستان، اور پھر پاکستان میں سب سے پہلے یہ جاتا ہے حافظ آباد میں فاروق اعظم روڈ پر فرزین کے گھر۔ وہاں پر جاتے سار والدہ کو جھک کر سلام کیا۔ کہتا ہے آنٹی میری والدہ نہیں ہے، میرے والد نہیں ہے، میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، میں دنیا پر تنہا ہوں۔ ماں کہتی ہے اچھا۔ پھر کہتا ہے کہ آنٹی مجھے میرے چچا نے پالا ہے شروع سے، اور انہوں نے مجھے پھر دبئی بھجوایا۔ میں نے دبئی میں دن رات کام کیا، محنت کی، دبئی سے میں نے اپنا راستہ خود بنایا، اپنے لیے پیسے خود جمع کیے، اور وہاں سے میں اٹلی چلا گیا۔ آنٹی اٹلی جا کر بھی میں نے بہت محنت کی، دن رات ایک کیا، اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں اٹلی میں پکا ہو گیا، خوش ہو گیا، سیٹل ہو گیا، پیسے آنے لگے۔ ماں کہتی ہے چلو جی محنت میں برکت ہوتی ہے، اچھی بات ہے بیٹا، اگر اللہ نے تمہیں تمہاری محنت کا پھل دیا۔ کہتی ہے بیٹا مسئلہ صرف ایک ہی ہے، شادی کرو گے اور فرزین بیوی بنے گی تو تمہارے ساتھ اٹلی جائے گی، یہاں نہیں رہے گی۔ موئز کہتا ہے آنٹی میں بھی یہی چاہتا ہوں جو آپ چاہتی ہیں۔ کہتی چلو پھر بیٹا بسم اللہ کرتے ہیں۔ ڈیٹ سیٹ کی جاتی ہے اور دونوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے بندھن میں بندھے اور میاں بیوی ہو گئے۔ اس شادی میں بہت کم لوگ شامل ہوتے ہیں چونکہ کسی کو بلایا نہیں ہوتا، اور بڑی سادگی سے یہ شادی ہوتی ہے۔ اب موئز شادی کر کے نکاح کر کے وہاں پر لیتا ہے ایک کرائے کا چھوٹا سا مکان، جہاں پر فرزین کو وقتی طور پر رکھتا ہے۔ 4 ماہ اس کرائے کے گھر میں دونوں رہے، اور پھر موئز کا ایک ایسا راز سامنے آ گیا اپنی بیوی فرزین کے کہ فرزین بدزن ہو گئی۔ وہ یہ تھا کہ جب بھی موئز کا فون بجتا، فون وہ اٹھاتا اور سیدھا سینیا چڑھ کے چھت پہ چلا جاتا، وہاں جا کر فون پر لمبی چوڑی بات کرتا، فون بند کرتا، پھر نیچے آ جاتا۔ ایک ہفتے میں ہوتے ہیں 7 دن، اور 7 دنوں میں سے 2 دن نہ رات کو نہ دن کو موئز گھر آتا، بلکہ کہیں اور رہتا۔ فرزین اپنے خالو اسحاق کو، اپنی والدہ کو بیٹھ کے بتاتی ہے کہ امی موئز کا کوئی معاملہ تو ہے، امی میری چھٹی حص کہتی ہے۔ چھت پر جا کر فون سننے کا مطلب کیوں؟ کیا ایسی کون سی کال ہے جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی؟ اور پھر یہ 2 دن پورے نہ رات کو گھر آتا ہے نہ دن کو گھر آتا ہے۔ اتنا مصروف تو کوئی نہیں ہوتا، اور کام تو اس کا امی سارا اٹلی کا ہے، یہاں تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں جب بھی میں اس کو پوچھتی ہوں کہ موئز تم کہاں تھے، 2 دن ہو گئی تم نہیں آئے، تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ ہوں۔ ماں کہتی ہے بات تو ٹھیک ہے، اسحاق صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس کے خالو ایک آدمی کو معاوضہ دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے اس کی مٹھی میں رکھتے ہیں، اس کی مٹھی گرم کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں یہ تصویر میرے داماد کی ہے، اس کا نام موئز ہے، اس کا یہ کرائے کا گھر ہے، چیک کرو یہاں سے نکل کر کہاں کہاں جاتا ہے، ریکی کر پورا پتا کرو۔ جب وہ شخص ریکی اپنی کمپلیٹ کرتا ہے اور اسحاق سے ملتا ہے تو اسے کہتا ہے اس کا گھر ہے شرد پور میں، بڑا خوبصورت، اور وہاں پر یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ہفتے میں 7 دن نہیں بلکہ صرف 2 دن ہی رہتا ہے، باقی دن یہ یہاں ہوتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری ڈیٹیل وہ فرزین کو بتاتا ہے۔ فرزین بہت زیادہ روتی پیٹتی آواز میں کہتی ہے کہ تم تو جھوٹے نکلے۔ موئز اور کیا کیا جھوٹ آج تک بولے۔ شوہر یہ کہتا ہے، موئز یہ کہتا ہے فرزین تم میری پسند ہو، تم سے میں نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے، کیوں نہیں تم سمجھتی؟ تمہیں پتا ہے کہ مجھے میرے چچا نے پالا رکھا، دبئی بھیجا، میں کیسے انکار کرتا ان کے فائنل کیے ہوئے رشتے سے؟ یہ شادی میری مرضی کی ہے، وہ صرف اور صرف ایک ساتھ نبھا رہا ہوں چاچو کے منہ کو۔ فرزین کیا کرتی ہے؟ فرزین بہت زیادہ یہ سب باتیں سننے کے بعد چیخے مار کے روتی ہے، اور رو رو کے جب تھک گئی تو پھر آئی کمپرومائز پر۔ آخر کار پہلی بیوی اور بچوں کو ایکسپٹ کر لیتی ہے۔ اب جناب 6 ماہ کے بعد موئز کو واپس اٹلی جانا تھا، وہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے فرزین کے تمام ڈاکیومنٹس لیے ایک فائل کی صورت میں، اور کہا کہ یقین رکھنا، اعتبار رکھنا، جلد کام کروا کے سارے کاغذات کا تمہیں بلاؤں گا، تم میری پسند کی بیوی ہو۔ 8 ماہ گزر گئے پھر اٹلی گئے ہوئے اس موئز کو۔ 8 ماہ کے دوران بھی بہت دفعہ فرزین نے پوچھا کہ ہاں جی کیا بنا کیا بنا کیا بنا، ہر دفعہ یہی بات ہوتی تھی، بس کچھ ہی وقت ہے، لیگل کام چل رہا ہے، لیگل ایڈوائزر آ رہا ہے، کر رہا ہے۔ اور 8 ماہ کے بعد فرزین اب سیدھی ہو گئی۔ فرزین کہتی ہے موئز میری بس ہو گئی ہے اور صبر کا پیمانہ ہو گیا اب لبریز،
تم نے میرے ساتھ بڑے جھوٹ بولے ہیں، مجھے کوارا کہا، نکلے تم بچوں کے باپ، مجھے کہا کہ تم سے محبت ہے، گھر تم نے بیوی رکھی ہوئی ہے، یہ کرتے کیا پھر رہے ہو، اور اب مجھے روز یہ کہتے ہو کہ بس تھوڑا اور کتنا تھوڑا، اتنے ماہ ہو گئے، سیدھی طرح کہو کہ تم نے مجھے بلانا ہی نہیں، مجھے بھی، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ آگے سے موئز کہتا ہے میں تمہیں ڈاکیومنٹس کو ویڈیو کی شکل میں دکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ دیکھو میں نے اپلائی کیا ہے۔ اب دیکھو اپروول تو گورنمنٹ نے دینی ہے، وہ ذرا گورنمنٹ دے دے پھر میں بلا لیتا ہوں، کیا ہو گیا تمہیں، تھوڑا سا اور صبر کرو، اب یہ رشتہ نہیں چلنا، اب میں خلا لوں گی عدالت سے، اور بس بہت ہو گیا یہ ڈرامہ ڈاکومنٹس کا۔ موئز بہت مناتا ہے، کول ڈاؤن کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، لیکن وہ لڑکی کہتی میں نے ایک لفظ نہیں سننا، بس بہت سن لیا، سال ہو گیا سنتے دھکے کھاتے۔ اس کے بعد موئز کو نظر آیا کہ نہیں، کام ہو گیا سیریس، وہ اپنے ایک کزن کو فوراً سے فون کرتا ہے جس کا نام ہے حسنین وڑائچ۔ حسنین کو کہتا ہے یار جیسے تیسے کرو، جاؤ میری بیوی کے پاس اور اس کی ماں کے پاس، اور جا کے ان کو سمجھاؤ، ان کو مناؤ، وہ بہت بدزن ہو گئے ہیں مجھ سے۔ فرزین کے پاس اس کے گھر پر حسنین وڑائچ آتا ہے اور ترلے منتے بہت کرتا ہے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ فرزین نے عدالتی رٹ میں خلا حاصل کی اور پھر اس کرائے کے مکان کو خالی کر دیا جہاں وہ رہ رہی تھی، اور چلے گئی یہاں سے اپنی والدہ کے گھر۔ 1 مئی 2025 یعنی کہ آج سے 3 ماہ پہلے رات کے 1 بجے محمد اسحاق خان کے گھر پر 2 ڈاکو آئے تھے، اور آ کر پوری فیملی کو انہوں نے یرغمال بنایا، کال کروائی، ان دونوں کو اس گھر پر بلوایا، اور جب یہ آ گئیں قابو میں ان کے، تو پھر جناب فرزین کو اور رضیہ کو گولیاں ماری گئیں۔ یہ جب گر گئی وہاں تو یہ دونوں ڈاکو وہاں سے چلے گئے بغیر گھر لوٹے۔ اس وقوع کی تمام ڈیٹیلز میں آپ کو اسی ویلاگ کے آغاز میں بتا چکی۔ گھر والوں نے 15 پر کی کال، تھانہ سٹی حافظ آباد تھانہ لگتا ہے ان کو، یہاں کی پولیس نفری فوراً موقع پر پہنچی، وقوع وزٹ کیا، دونوں کو ہسپتال شفٹ کیا، اور پھر ایک مقدمہ درج کیا گیا تھانہ سٹی حافظ آباد میں، جس کے مدعی بنے خالو اسحاق خان۔ اب یہاں پر آپ قدرت کے کام دیکھیں، اللہ کے کام دیکھیں۔ ہم اکثر اوقات بڑوں سے یہ جملہ سنتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ماں بھی بچ گئی ہے اور بیٹی بھی بچ گئی ہے، اتنی گولیاں کھانے کے بعد، حیران کن بات ہے۔ فرزین جو ہے اس کو چونکہ گولیاں جسم کے اس حصے میں لگی جہاں سے ٹانگوں کا سسٹم، موہرے، پٹھے چلتے ہیں، اب وہ ڈیمیج ہوئے اور دونوں ٹانگیں معذور ہو گئیں، لیکن زندگی بچ گئی۔ اسی طرح سے جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں تو ماں جو ہے وہ بھی بچ گئی ہیں اور علاج ان کا ہو رہا ہے۔ اب اس کیس کی انویسٹیگیشن جب سٹارٹ ہوئی، ڈاکو چونکہ جاتے ہوئے گھر کو لوٹ کر نہیں گئے، تو یہ بات تو پولیس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پروفیشنلی ڈاکو نہیں ہے، ڈاکو کا روپ دھارا ہے، اصل میں یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ تو جناب پولیس نے اپنے سورسز کا بھرپور استعمال کیا، اپنا نیٹ ورک وہاں پر خوب گھمایا، تو وہ ڈاکوؤں کو ٹریس کیا اور پھر پکڑ کر تھانے لے آئے، لا کر پوچھا بتاؤ کہ کیا تم نے ان دونوں کو، فرزین اور رضیہ کو قتل کیا ہے؟ جواب آتا ہے جی صاحب جی کیا ہے۔ کیوں بھائی، کیا مفاد تھا ان عورتوں سے تمہارا، کب سے جانتے ہو؟ تو آگے سے ڈاکوؤں کا جواب آتا ہے کہ ہم ڈاکو نہیں ہیں، میں تو شوٹر ہوں اور یہ بھی شوٹر ہے، ہمیں پیسے دیے گئے تھے فرزین اور رضیہ کو قتل کرنے کے، یعنی کہ سپاری، اور یہ سپاری ہمیں اٹلی سے ایک موئز نام کے لڑکے نے دی تھی۔ ان کے گھر پر جا کر تم نے گولی کیوں نہیں چلائی، ان دونوں کو کیوں نہیں مارا، بلکہ اسحاق کے گھر پر مارا، فون کروایا، بلوایا، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ شوٹر نے کہا کہ یہ والی جو بات ہے یہ بھی موئز کی ہے، موئز نے کہا تھا کہ تم نے اس طرح سے گیم ڈالنی ہے، ہم نے ڈال دی، ہمیں کیا لگے بھائی، ہمیں تو منہ بولے پیسے ملے تھے۔ اب اس کو پتا ہو کہ خالو کے گھر کیوں قتل کروایا، اس کو پوچھیں آپ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا قانون تو یہ کہتا ہے کہ جو شخص قتل کرواتا ہے، سپاری دیتا ہے، شوٹر ہائر کرتا ہے، کسی بندے کو بھیجتا ہے، تو وہ بھی اتنا ہی اس کیس میں جرم وار ہوتا ہے جتنا کہ گولی چلانے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کروایا ہوتا ہے، اس کی بھی سزا بنتی ہے۔ تو جناب ملزم تو اس کیس میں موئز برابر کا بنتا ہے، بنتا تو یہ ہے کہ اس کو بھی اٹلی سے انٹرپول کے ذریعے سے گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور پوچھا جائے کیا تکلیف تھی تمہیں،
اب سوال یہ ہے کہ کیا انٹرپول کے ذریعے سے موئز کو پکڑیں گے یا پھر بس ٹھیک ہے جی جس شخص نے موقع پر قتل کیا ہے وہ بندہ پکڑ لیا، اللہ اللہ خیر صلاح، کیس ختم، یا ایسا کچھ ہوگا؟ اس کیس میں آپ کو میسج صرف اور صرف اتنا دوں گی، شوٹر اس ٹائم پاکستان میں ہائر کرنا اور بندہ مروانا کوئی کاموں میں سے کام ہی نہیں سمجھتے وہ لوگ جو فراڈی ہیں، فنکار ہیں، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، ایک عرصے کا ہے۔ خالہ کے گھر بلانا اور وہاں پر قتل کروانا، اس کی جو حکمت ہے، اس کے پیچھے جو راز اور گیم ہے، اس کی تفتیش کرنے کے لیے پولیس کو چاہیے کہ ذرا تھوڑی سپیڈ لگائے تاکہ کیس جلد از جلد کلیریفائی ہو۔ شکریہ۔